السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے ایک دلچسپ واقعہ لے کر۔ مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور ان کے اہل بیت اطہار کی محبت بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت نبوت یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار تمام انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کے اہل بیت کے سردار ہیں۔ ان کے پاکیزہ نفوس کی شان عالیہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی میرے اہل بیت سے ناپاکی دور فرما کر انہیں پاک صاف فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون کون لوگ مراد ہیں۔ لفظ اہل کے لغوی معنی ہیں والا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل علم، اہل دولت، اہل ملک، اہل رائے وغیرہ، یعنی علم والا، دولت والا اور ملک والا، رائے والا۔ لہٰذا اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے، اور اہل بیت نبی کے معنی ہوئے نبی کے گھر والے۔ پھر گھر والا ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو اور گھر میں ہی رہتے ہوں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم۔ اور دوسرے یہ کہ نبی کے گھر میں پیدا ہوں مگر بعد میں دوسرے گھر میں رہے، جیسے حضور علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت کلثوم اور رقیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن، یہ حضور کے گھر میں پیدا ہوئیں مگر نکاح کے بعد اپنے سسرال میں رہیں۔ ان دونوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ پیدا اور جگہ ہوں مگر بعد میں حضور کے گھر میں رہنے لگیں، جیسے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، کہ ان کی ولادت اپنے والدین کے گھر ہوئی مگر حضور سے نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگی۔ انہیں اہل بیت سکوت کہا جاتا ہے، اہل بیت سکونت کہا جاتا ہے۔ یہ تین قسم کے حضرات اہل بیت رسول ہیں۔ ہمارے اردو محاورے میں بھی بیوی بچوں کو اہل خانہ یا اہل و عیال یا گھر والے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس تشریح کے مطابق حضور علیہ السلام کی تمام اولاد، صاحبزادے، صاحبزادیاں اور تمام ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اہل بیت کا عرفی اطلاق حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ اور حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم کی ذات گرامی پر ہوتا ہے۔ آیت تطہیر کا شان نزول اور اس کا تفصیلی بیان۔ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیت تطہیر علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت آپ کی بیویوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ قول حضرت سیدنا ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم کا ہے، کیونکہ وہی آپ کی سکونتی مکان میں رہائش پذیر تھی، اور اللہ کے اس قول جس کا مفہوم کی وجہ سے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُمْ کی وجہ سے اس آیت کو آپ کی بیویوں کے متعلق قرار دیا گیا، اور آپ کے اہل بیت آپ کے نسب والے بھی ہیں جن پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک جماعت نے اس پر اعتماد کیا اور اسی کو ترجیح دی ہے، اور ابن کثیر بھی اس کی تائید کی ہے۔ بہرحال جو لوگ اہل بیت سے امہات المؤمنین مراد لیتے ہیں اور وہ لوگ جو اہل بیت سے حضرات پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، دونوں جماعتوں کے پاس دلائل موجود ہیں، مگر اکثریت دوسرے قول کے حق میں ہے۔ اسی لیے
اہل بیت کا لفظ اکثر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے لیے شائع مشہور ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہم احادیث کریمہ پیش کر کے اپنے قول کی قوی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف باب مناقب اہل بیت میں امام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا آیت تطہیر کے متعلق روایت بیان کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ پر کالے اون کے بالوں کے مخطوط چادر تھی۔ پس حضرت حسن بن علی آئے، حضور نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر جناب حسین آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی آئے، انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر فرمایا، اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک کو صاف فرما دے۔ دوسری روایت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مروی ہے کہ عمر ابن ابی سلمہ جو ربیب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت کریمہ رجوع نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین کو اور ان سب پر ایک چادر ڈال دی، اور آپ کے پیچھے حضرت علی تھی، پھر ان پر بھی چادر ڈال دی۔ پھر عرض کیا آپ نے، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر قسم کی آلودگی دور کر کے خوب پاک کو پاکیزہ بنا دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مکان پر ہو اور خیر پر ہو، تم اپنے مکان پر ہو اور خیر پر ہو۔ ترمذی شریف میں صاحب تفسیر حسینی نے آیت تطہیر کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے سر کمبل کے اندر کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل بیت سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا یعنی تم خوبی پر ہو۔ اس جوہد سے انہی 5 کو آل عبا بولتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ تیسری روایت اس طرح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مہینے تک یہی عادت کریمہ تھی کہ جب صبح آپ کو نماز فجر کے لیے نکلتے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر گزرتے اور فرماتے اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم کو ہر قسم کے ناپاکی سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ یہ لفظ اہل بیت کی وہ عملی تفسیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک روزانہ فرمائی ہے، یعنی تقریباً 80 دن تک حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو اہل بیت فرما کر صحابہ کو دکھایا کہ آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد یہی لوگ ہیں۔ چوتھی روایت مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس 5 شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے بارے میں اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کے بارے میں۔ مناقب اہل بیت، بہرحال یہ بات روز روشن کی طرح بالکل ظاہر ہو گئی کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہم اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پاک ہیں۔ نیز مذکورہ بالا تمام حدیثوں میں آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کی نبوی تفسیر کبھی قولاً تو کبھی فعلاً آپ نے اہل بیت کو ظاہر فرما دیا ہے۔ یہ کتنی اہم اور ضروری بات ہے، کیا اس کے خلاف کوئی بات تسلیم کی جا سکتی ہے؟